بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کا آغاز کرنے لگے ہیں جس پر ابھی تک ہم نے اس چینل پر یعنی اس موضوع پر ہم نے کوئی گفتگو نہیں کی، کوئی ہماری ویڈیو ابھی تک نہیں آئی، اور بعض ساتھیوں کی طرف سے یہ تقاضا تھا کہ آپ اس موضوع پر بھی گفتگو کریں اور لوگوں کو معلومات فراہم کرنے کی کوشش کریں. اور وہ ہمارے عملیات سے منسلک ایک یعنی موضوع ہے، منسلک ہے یا نہیں لیکن اسے منسلک کر دیا گیا ہے، اور عاملین بھی اس کو اپنے عملیات کا جز سمجھتے ہیں، جبکہ وہ عملیات کا نہ تو جز ہے، نہ اس شعبے کو یا اس موضوع کو عملیات کا حصہ سمجھنا چاہیے، نہ ہی اس کام کے لیے یعنی جس پر ہم ابھی بات کرنے لگے ہیں، نہ ہی اس کام کے لیے کسی عامل سے یا کسی بزرگ سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے یا فائدہ ہے. اور وہ موضوع یا وہ کام یا وہ جو شعبہ ہے وہ ہے استخارہ. استخارے کے بارے میں ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ ایک سنت عمل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو اس کی تلقین بھی فرمائی، اور یہ اسی طرح سکھلایا جس طرح نماز سکھلایا کرتے تھے، جس طرح قرآن پاک سکھلایا کرتے تھے. اس کے بارے میں بڑی مشہور حدیث ہے کہ ما خاب من استخار وما ندم من استشار، کہ جس نے استخارہ کر لیا اس کو کبھی نقصان نہ ہوگا، اور جس نے مشورہ کر لیا وہ کبھی پشیمان نہ ہوگا. اب اس کے حوالے سے میں 2-3 گزارشات کر کے پھر انشاءاللہ آگے چل کے میں اس پر یعنی کہ اس کا طریقہ کار یا مصنون جو استخارے ہیں مختلف قسم کے وہ انشاءاللہ حضرات کو عرض کروں گا. پہلے 2-3 چیزیں اس کے حوالے سے ذرا واضح بھی کر دوں، اور جو یعنی کہ ایک غلط فہمی ہے وہ میں کلیئر کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ ہم نے جس طرح میں نے بھی شروع میں کہا کہ یہ وہ کام ہے جس کو عملیات کا جز سمجھا جاتا ہے، یا اس کام کے لیے ہم عاملین کے پاس یا اپنے مقامی جو امام صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، یا جن کو ہم اپنے سے بہتر یعنی دینی حوالے سے، روحانی حوالے سے اپنے سے زیادہ نیک سمجھتے ہیں، یا یوں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں، تو استخارہ ان سے کروایا جائے کہ شاید ان کے تقوی کی وجہ سے ان کو بہتر جواب ملے گا، بہتر اس کا رزلٹ ملے گا، اور یعنی وہ ہمیں بہتر گائیڈ کر سکیں گے. تو ایک چیز یہ یاد رکھیں کہ یہ آپ کا جذبہ تو بہت اچھا ہے کہ آپ ان کو نیک سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں نیک گمان رکھتے ہیں، ان کی یعنی ان کے تقوی کی وجہ سے آپ ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن استخارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ صحابہ کو سکھلایا ہے اور ان کے ذریعے پھر ہم تک یہ پہنچا ہے، تو اگر تو استخارہ کسی نیک ہستی سے، کسی نیک شخصیت سے کرانا مقصود ہوتا، اور اس کے نتائج یا اس کا جو جواب ہے وہ اگر کسی نیک آدمی کو ہی پرفیکٹ ملنا ہوتا اور عام آدمی کو نہ ملنا ہوتا صحیح، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کو نہ سکھلاتے بلکہ یہ ارشاد فرماتے کہ جس نے اپنے کسی معاملے کا استخارہ کرانا ہو وہ مجھ سے کروائے اور میں اس کو جواب دوں گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نیک اور پاکیزہ ہستی اس دنیا میں نہ آئی اور نہ آ سکتی ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھلایا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ استخارہ صاحب معاملہ خود کرے گا، نہ یہ کہ وہ کسی مولانا سے یا کسی پیر صاحب سے یا کسی یعنی کہ اپنے سے بہتر انسان سے یعنی دینی حوالے سے، روحانی حوالے سے اپنے سے کسی بہتر انسان سے کروائے گا. بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض عاملین حضرات نے جو کہ سمجھدار لوگ ہیں، میں ان کی بڑی عزت بھی کرتا ہوں، مطلب میں کسی کا نام نہیں لے رہا، میں ایک عام بات کر رہا ہوں کہ میں تمام عاملین کی جو کہ قرآن و سنت کے مطابق کام کر رہے ہیں میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. بعض ایسے حضرات نے استخارے کو ایک عجیب سا رنگ دے دیا ہے، ایک عجیب سا رنگ دے دیا ہے کہ جی استخارہ ہم سے کروائیں. اور بعض دفعہ تو ٹی وی پر لائیو جو پروگرام ان کے چل رہے ہوتے ہیں اس میں بھی لائیو استخارہ ہو رہا ہوتا ہے. بندے نے کال کی کہ جناب میرا یہ مسئلہ ہے، میرا استخارہ نکال کے بتائیں، تو آدھے سیکنڈ میں وہ جواب دے دیتے ہیں. جبکہ استخارہ بنیادی طور پر کسی کام
کا فیصلہ کرنے سے پہلے، یعنی آپ نے رشتہ کرنا ہے، آپ نے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی ہے، آپ نے کوئی پراپرٹی خریدنی ہے جس کے بارے میں آپ دو راہے کا شکار ہیں، کروں نہ کروں، کرنا بہتر ہے نہ کرنا بہتر ہے، یا کرنے میں فائدہ ہے یا نقصان ہے، تو اس صورت میں آپ نے استخارہ کرنا ہے. آپ کو اس کے اچھے یا برے ہونے کا، یعنی اس کام کے اچھے یا برے انجام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ مل جائے گا. یہ بنیادی طور پر استخارہ جو ہے یہ ایک مشورہ ہے. جس طرح ہم اپنے کسی مخلص دوست سے مشورہ کرتے ہیں کہ بھائی میں یہ فلاں کام کرنے لگا ہوں تو بتاؤ یہ کروں یا نہ کروں. جبکہ یہاں پر استخارے کو ایک عجیب سا ہم نے رنگ دے دیا ہے. ہم پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ جناب بتائیے کہ جی ہم یہ ہمارا کام ہوگا یا نہیں ہوگا. بھائی پیر صاحب کو کیا پتا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب پیر صاحب کو تو یہ نہیں پتا، مجھ سمیت کسی بھی عامل کو تو یہ نہیں پتا کہ کل تک میں خود زندہ ہوں کہ نہیں زندہ، تو میں یہ کیسے بتا سکتا ہوں کہ فلاں کام ہوگا یا نہیں ہوگا. تو استخارے کے حوالے سے میں جو کوشش کر رہا ہوں آپ حضرات کو سمجھانے کی، بتلانے کی، کہ استخارہ بنیادی طور پر کسی کام کے صحیح یا غلط ثابت ہونے کا نام ہے، یعنی اس کی خبر ملنے کا نام ہے. اس کے علاوہ یہ اس کے یعنی استخارے کے بارے میں یہ جو ہم نے سوچ بنا رکھی ہے کہ جی ہم یہ پتہ کر لیں کام ہوگا نہیں ہوگا، کب ہوگا کب نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں اس طرح کے لوگوں کی کالیں آتی رہتی ہیں کہ جی مجھے بتائیں جی میری شادی کب ہوگی. پھر مجھے کیا پتہ کب ہوگی، میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں. میری شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، فلاں جگہ ہوگی نہیں ہوگی. تو ایک تو یہ بات، یہ ساری چیزیں اپنے ذہن سے نکال دیں کہ استخارے میں ایسی کوئی بھی خبر آپ کو معلوم نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ کہ استخارہ جب بھی کرنا ہے تو صاحب معاملہ خود کرے یا اس کا قریبی ترین رشتہ دار، یعنی قریبی ترین سے مراد والد والدہ میں سے کوئی کرے یا کوئی بھائی بھائی کرے، یا اگر میرڈ ہے تو بیوی کے حوالے سے کرنا ہے تو خامد کرے، خامد کے حوالے سے کرنا ہے تو بیوی کرے. یہ بھی ایک گنجائش کی حد تک ہے، لیکن اصل استخارہ وہ ہے جو انسان خود کرے گا. کیونکہ جتنے آپ اپنے معاملات سے خود واقف ہیں، اپنے حالات کا جائزہ آپ خود لے سکتے ہیں، یا آپ کے ذہن میں جو اپنے سارے حالات کا جو منظرنامہ ہے وہ آپ کے ذہن میں ہے، وہ کسی اور کے ذہن میں نہیں ہو سکتا، اور عامل حضرات کے ذہن میں تو بالکل نہیں ہو سکتا. اب مجھے کوئی فون کرے کہ جناب مجھے استخارہ کر کے بتائیں کہ میں فلاں کام کرنا چاہ رہا ہوں، کروں یا نہ کروں. بھائی میں ایک بندے کو جانتا نہیں ہوں، اس کے معاملات سے واقف نہیں ہوں، میں کیسے بتا سکتا ہوں. اور دوسرا، اب جو عامل ہیں، مطلب مجھے ہی آپ لے لیں مثال کے طور پہ، میرے پاس درجنوں کالیں روزانہ آتی ہیں، ہر بندے کے اپنے مسائل، اپنے معاملات ہر بندہ ڈسکس کر رہا ہے. تو ہمارا ذہن تو 100 جگہ پر تقسیم ہوا ہے نا. اب ایک بندہ اگر استخارے کا کہتا ہے تو میری سوچ تو منتشر ہے، تو میں کیسے یکسوئی کے ساتھ کسی کا استخارہ کر کے اس کو صحیح جواب دے سکوں گا. تو اس لیے میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ استخارہ خود کریں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے صحابہ کو خود کرنے کی تلقین فرمائی ہے، نہ یہ فرمایا کہ مجھ سے کرواؤ. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے زیادہ پاکیزہ ہستی دنیا میں نہ آئی نہ آ سکتی ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کرنے کا یعنی تعلیمات دی ہیں، نہ یہ فرمایا کہ مجھ سے کرواؤ یا آنے والے وقتوں میں لوگ جو ہے وہ اپنے مذہبی رہنما اور مذہبی پیشواؤں سے کریں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس پر گفتگو کروں گا. مختلف جو استخارے کے طریقے ہیں، کیونکہ مختلف استخارے جو مسنون ہیں، جو سنت سے ثابت ہیں، ان پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. اور آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ استخارہ جب بھی کریں خود کریں، اور استخارے کے بارے میں یہ جو مختلف غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین حنیف سمجھنے کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله